الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 34 ہے، سورہ سبا۔ اس میں ایک قوم سبا کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو دوبارہ سے ذکر فرمایا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی ذات کا ہے۔ جس ذات کا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا، تو لہٰذا تمام کی تمام تعریفیں بھی اسی ذات ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہی کی تمام تعریفیں ہیں، آخرت کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری نشانیوں کو ذکر کیا۔ آپ اگر غور کریں قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العزت نے چند چیزوں کا تکرار فرمایا ہے، بار بار ایک ہی چیز آ رہی ہے، اللہ رب العزت کی نشانیاں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا کیا، آسمان و زمین کا نظام چلایا۔ تو اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے اپنی نشانیوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ کیوں ہے یہ بار بار ریپیٹیشن؟ یہ اس لیے ہے کہ بار بار انسانیت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بار بار مطالبہ اس چیز کا کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو پہچانو۔ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لو گے تو اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اگر اللہ رب العزت کے ساتھ تمہاری پہچان نہیں ہوئی، معرفت اللہ کی حاصل نہ کر سکے، تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ لہٰذا جب دنیا میں آئے ہو تو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان دیکھے، جو چلتے ہوئے دیکھے آسمان ہے، یہ آسمان کس ذات نے پیدا کیا، غور کرے۔ زمین ہے، اس زمین کو اللہ نے کس طریقے سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت آگے صورت میں آئے گا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ انسان اپنے اندر غور کر لے کہ اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، ایک دھڑکتا ہوا دل عطا کیا، آنکھیں عطا کی۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں وہ ہیں جو ساری انسانیت مل کر بھی آج 1400 سال کے بعد بھی، اتنی زیادہ موسٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے بعد بھی آج دنیا ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ انسان مختلف چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کو پہچانے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کی، ہم نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کیا، ایسا نرم تھا کہ وہ لوہے کو جس انداز میں موڑنا چاہتے تھے موڑ لیا کرتے تھے، اور موڑ کر اس کو جو چیز بنانا چاہتے تھے اس کے ذریعے سے بنا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر لوہے کے ذریعے سے لوہے کا پیالہ بنانا ہے، لوہے کا ستون بنانا ہے، کوئی بھی چیز بنانی ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ ہنر عطا کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ چیز بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہوا کو نرم فرما دیا تھا، لہٰذا ہوا کے دوش کے اوپر وہ دنیا میں جہاں کہیں جانا چاہتے تھے وہاں پر سیر کرتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے۔ آسمان و زمین کی اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت ان کو عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کے پاس تھی نہ ان کے بعد کسی اور کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے 2 مقرب بندوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان دونوں افراد کو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، انہوں نے ہماری نعمت کا شکر ادا کیا، اللہ رب العزت نے ان کو شکر گزار بندوں میں رکھا، اللہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اسی کے مقابلے میں رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا کہ ایک بستی تھی، اس میں رہنے والے افراد تھے قوم سبا کے، اس کا نام تھا بستی کا، قوم کا۔ یہ قوم سبا کے جو افراد تھے، ان کے باغات اللہ نے بہت گھنے باغات ان کو دیے تھے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں بات لکھی ہے کہ اتنے گھنے باغات تھے کہ اگر کوئی شخص باغ کے اندر ایک جانب سے خالی ٹوکرا لے کر داخل ہو جائے اور صرف باغ میں سے چلتا ہوا نکل جائے، پھل توڑے نہیں، صرف ویسے نکل جائے، تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے لد جایا کرتا تھا، بھر جایا کرتا تھا۔ یعنی جو پھل پک کر خود بخود گر رہے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوا کرتی ہے، وہ تھوڑی تعداد اتنی ہے کہ ایک انسان اگر یوں گزر جائے، کہیں رکے نہ، تو بھی اس کی ٹوکری
بھر جایا کرتی تھی، اللہ نے اتنی مال کی رزق کی فراوانی عطا فرمائی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے ساری کی ساری نعمتوں کو واپس لے لیا، وہ سارے کے سارے باغ جل گئے۔ مقابلے میں بتا دیا کہ دیکھو جو شکر گزار بندے تھے انہوں نے شکر گزاری والی زندگی گزاری، دنیا میں بھی ہم نے انہیں نعمتیں عطا کی، آخرت کے اندر بھی ان کا اونچا مقام ہے۔ اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر بھی یہ سزا عطا فرمائی کہ نعمتیں چھین لی، اور قیامت کے دن تو ان کا برا انجام ہے ہی صحیح۔ رکو نمبر 3 میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو یہ بات سمجھتے ہو، مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ جو مختلف بت ہم نے بنا رکھے ہیں ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے کل۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا اس رکوع میں کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں اللہ جس کو اجازت دے سفارش کرنے کی وہ سفارش کرے گا، اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی حافظ قرآن کو، اللہ کی جانب سے سفارش کی اجازت ہوگی عالم دین کو، اللہ کی جانب سے سفارش کی اجازت ہوگی ایک اللہ والے کو، اللہ رب العزت کی جانب سے سفارش کا اختیار ہوگا، اجازت ہوگی اس شخص کو جس کو اللہ نے نبوت عطا کی، نبی کو ہوگی، اور اللہ رب العزت کی جانب سے سفارش کا اختیار ہوگا اللہ کے کلام قرآن کریم کو۔ جس کو اللہ رب العزت سفارش کا اختیار دیں وہ تو سفارش کر سکتا ہے۔ تم نے اپنے گمان کے مطابق جو مختلف بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کل قیامت کے دن یہ اللہ کی سفارش نہیں، اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے لیے ایک اللہ نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ اس سے ایک گھڑی پہلے تمہیں موت آنی ہے نہ ایک گھڑی بعد میں آنی ہے۔ وہ جب موت کا وقت آئے گا، موت کا غرغرہ لگے گا، تب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اب اس کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب جب تم اللہ کے دربار میں پہنچو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا اس دن کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور اس دن یہ معاملہ ہوگا کہ جو کمزور لوگ ہیں معاشرے کے، اور بعض افراد وہ ہیں جو معاشرے کے طاقتور افراد ہیں جو دوسروں کو اپنے پیچھے لے کے چلتے ہیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں جو معاشرے کے اندر لیڈر والی زندگی گزار رہے ہیں، جو لیڈر ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو بھی پکڑیں گے اور ان کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جو معاشرے کا عام طبقہ ہے، عوام الناس کا طبقہ ہے، ان کو بھی پکڑا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی سبب۔ اب یہ جو کمزور طبقہ ہے یہ اپنے طاقتور ترین افراد سے یہ بات کہیں گے ہم نے تو تمہاری پیروی کی ہے لہٰذا تم ہمیں بچاؤ۔ وہ آگے سے یہ بات کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کہ ہم نے زبردستی کی تھی تمہارے اوپر، ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کر لو، تم نے کہی، لہٰذا آج اپنی اعمال کو خود ہی بھگتو۔ بتانا کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم دنیا کے اندر جن کی پیروی کر رہے ہو کل قیامت کے دن یہ بھی تمہارے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیں گے، لہٰذا تم بجائے ان کی پیروی کرنے کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارو۔ رکو نمبر 5 میں اللہ رب العزت اپنی صفات کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے، سبحانک، اے اللہ آپ ہی پاک ہیں، انت ولینا من دونہم، آپ کے سوا کوئی دوسرا ہمارا ولی نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، حقیقی دوست، حقیقی کارساز آپ ہی کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے لیے کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوگا، ہر بندے نے جو اعمال کیے اس کے مطابق اس کو کل قیامت کے دن بدلہ ملے گا۔ اور رکوع نمبر 6 میں سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یہ بات فرما دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، بے شک میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ تم یہ جو اللہ کے ساتھ ایک ایک دو دو معبودوں کو شریک کر رہے ہو تو یہ شریک کرنے کے بجائے اللہ کے لیے اکیلے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو تو ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، ایک اکیلے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہارے ساتھ پورا معاشرہ نہیں ہے، تم دو افراد ہو تو دو اللہ کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اللہ کے احکامات میں غور و فکر کرو، تم اس بات کے کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو
ہمارا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہ کوئی مجنون آدمی نہیں ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ حق بات ہے، سچ بات ہے۔ اگر تم دل کے برتن کو سیدھا کر کے غور و فکر کرو گے تو تم اس نتیجے کے اوپر پہنچو گے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا، اللہ ہی اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت ان ربی یقذف بالحق، اللہ رب العزت حق کو غالب کر کے رہے گا۔ حق دنیا کے اندر آیا ہی غالب ہونے کے لیے، اور باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹنے کے لیے آیا ہے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تعریفات کو ذکر کیا اور اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، اور انسانوں سے یہ بات ذکر کی کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو نعمتیں تمہارے اوپر انعام کر رکھی ہیں ذرا ان کے اندر غور و فکر کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین میں کیا اللہ کے سوا بھی کوئی دوسرا خالق ہے جو تمہیں ایک روزی دیتا ہو؟ کیا آسمان و زمین میں کوئی دوسرا معبود ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جب کوئی دوسرا نہیں ہے تو فانا تو فکون، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ یہ اللہ رب العزت کا ایک محبت بھرا خطاب ہے، محبت بھرا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی جانب بار بار بلا رہے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو پھر دوبارہ سے ذکر کیا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کے اوپر بادلوں کو سیٹ کیا، بادلوں کا انتظام فرمایا، وہ ہواؤں کے ذریعے سے وہ بادل چلتے ہیں، پھر وقت مقررہ پر مقررہ جگہ پر آتے ہیں، وہ بادل برستے ہیں، ان بادلوں کے ذریعے سے اللہ بنجر زمین کو آباد فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ جیسے تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو اللہ رب العزت نے دو دریاؤں کو پیدا فرمایا، ایک دریا ہے جس کا پانی نمکین ہے، ایک دریا ہے جس کا پانی میٹھا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو الگ الگ کاموں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ھذا عذب فرات، یہ ٹھنڈا پانی جو تمہارے لیے سیر ہونے کا باعث ہے، جس کے ذریعے سے تم سیر ہو جاتے ہو، سائغ شرابہ، پینے والے کو اچھے طریقے سے سیر کر دیتا ہے۔ وھذا ملح اجاج، اور اسی کے مقابلے میں نمکین پانی کا بھی اللہ نے دنیا کے اندر انتظام کر رکھا ہے۔ اس نمکین پانی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے تم لحمن طریا، تم مچھلیوں کا شکار کرتے ہو، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تم اس کے اندر سے ہیرے موتیوں کو نکالتے ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ نے کشتیوں کا انتظام تمہارے لیے کر رکھا، اتنا بھاری ٹنوں کے حساب سے وزن لے کے یہ کشتی پانی کے اندر پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہے۔ کون سی ذات ہے جس نے اس کشتی کو تھام کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات میں سے دن کو نکالا اور دن میں سے رات کو نکالا، آسمان کے اندر سورج اور چاند کو کام پر لگایا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کو وقت مقررہ تک کے لیے رکھا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کوئی ذات بھی ہے جس کو تم عبادت کے لیے سمجھتے ہو، یاد رکھو ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوا کرتی ہے، چھلکا ہوا کرتا ہے، اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ اس تھوڑے سے باریک سے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان معبودوں کو پکارو گے نہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن لیں تو دعا کا جواب بھی نہیں دے سکتے تمہاری، لہٰذا تم اللہ رب العزت ہی کو پکارو۔ اور اے انسانو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، اللہ ہی کی ذات غنی ہے، وہ ذات کسی چیز کے وہ بے پرواہ ہے، ہر چیز سے وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ جب تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، لہذا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو۔ اللہ رب العزت نے آخر میں بات ارشاد فرمائی کہ جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، سایہ اور دھوپ والی جگہ برابر نہیں ہو سکتی، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسی ایک ایمان والا اور ایک بغیر ایمان کے جو شخص ہے، کافر ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے یہ ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت دے رکھی ہے، کبھی بھی کسی کافر کا ایمان والے کے ساتھ کوئی مقابلہ
مقابلہ ہی نہیں ہے. چاہے ایمان والا جتنا بھی گناہگار ہو، مگر ایک کافر کے مقابلے میں اس کے دل میں ایمان کی نعمت موجود ہے. جس کے دل کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ایک نہ ایک دن اس کے رائی کے دانے کے برابر ایمان کو اس کے جنت میں لے جانے کا سبب بنا دیں گے، جہنم سے خلاصی کا ایک نہ ایک دن سبب بن جائے گا. لہٰذا کوئی بھی کافر کسی ایمان والے کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا. آج یہ جملہ زبان زد ہے، عام ہے یہ بات، کہی جاتی ہے جی ہم سے اچھے تو یورپ والے ہیں، ہم سے اچھے تو فلاں ملک کے عیسائی والے ہیں، ہم سے اچھے تو یہودی ہیں کہ کم از کم وہ ایمانداری کے ساتھ تو کام کر رہے ہیں. نہیں، بے شک یہ ایمان والوں کی کوتاہی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر رہے، لیکن اللہ نے جو دل میں ایمان کی نعمت دے رکھی ہے یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے. لہٰذا اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی کافر کا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی مقابلہ دنیا کے اندر نہیں ہے. اللہ رب العزت رکوع نمبر 4 میں پھر اپنی نشانیوں کو ذکر کرتے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، اس پانی کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل اللہ نے تمہیں عطا کیے. اللہ نے اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو کے اوپر اللہ نے بے تحاشا نعمتیں تمہارے لیے عطا کی. یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف جانور ہیں جن کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا. کسی کا گوشت استعمال کرتے ہو، کسی کا دودھ استعمال کرتے ہو، اور کسی کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور تمہیں پروردگار نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرو. اسی صورت کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت پھر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو تھام کے رکھا ہوا ہے. وَلَئِنْ زَالَتَا، اللہ اگر یہ تھامنا چھوڑ دے تو یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی جگہ پہ ٹک نہیں سکتے، بلکہ یہ ایک سیکنڈ کے اندر ہی یہ سارا کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سارے نظام کو بنایا ہے اور اس نظام کو چلا رہی ہے. اگلی سورت سورہ یاسین ہے. اس کو قرآن کریم کا قلب کہا جاتا ہے. قلب قرآن، قرآن کریم کا دل ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے اور امت کو اس بات کی ترغیب دی کہ امت کو چاہیے کہ وہ اس سورت کی روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کرے. فجر کے بعد یا صبح کے وقت پہ تلاوت کرے، سحری کے وقت پہ کرے، تہجد کے اندر کرے تو سب سے اعلیٰ ہے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی شخص بھی تہجد کے اندر تہجد کی نماز میں سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 نور کو ایک ساتھ جمع فرما دیا کرتے ہیں. تہجد کا نور، نماز کا نور، سورہ یاسین کا نور. اور جہاں کہیں یہ 3 نور جمع ہو جائیں وہاں پر پھر یہ اللہ رب العزت کی جانب سے قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. لہذا جس کسی شخص، وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو سورہ یاسین یاد ہو اور وہ تہجد کے اندر اس سورہ یاسین کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کے بعد مانگی گئی دعا کو قبول فرماتے ہیں. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کم از کم سورہ یاسین کو یاد کرنے کی کوشش کرے. اس سورت کے بڑے فضائل ہیں. اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا میں قسم کھا کے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی ذات ہے جو رسول ہے. انک لمن المرسلین، ہم نے بے شک آپ کو رسولوں میں سے نازل فرمایا، آپ کو رسول بنا کے دنیا کے اندر بھیجا، آپ سیدھے راستے پر ہیں. اللہ رب العزت کی جانب سے زبردست رحمت کرنے والی ذات کی جانب سے آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس لیے تاکہ آپ قوم کو ڈرائیں، خبردار کریں اس قوم کو جس کے پاس اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا. مگر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اوپر ظلم کر رکھا ہے اور اس ظلم کی وجہ سے یہ اپنی اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا برابر ہے اس یہ بات کہ آپ ان انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اللہ نے ان کے لیے فیصلہ لکھ لیا ہے ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے. ہاں، اس قرآن کریم کے ذریعے سے خبرداری کون حاصل کر سکتا ہے؟ نصیحت وہ شخص حاصل کر سکتا ہے من اتبع ذکر، جو ذکر کی، نصیحت نامے کی، قرآن کریم کی پیروی کرتا ہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے ڈرتا ہے اللہ کو بن دیکھے، بغیر اللہ کو دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا ہے. اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اس بندے کے لیے.
رکو نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ایک بستی والوں کا ذکر فرمایا. بستی کون سی بستی ہے, کہاں پر موجود ہے, کوئی اس بارے میں تذکرہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. قرآن کریم نے اصل قصے کو بیان کیا کہ جو اصل سبق ہے اس کو سمجھو. ایک بستی تھی, اللہ رب العزت کی جانب سے وہاں پر 3 رسولوں کو بھیجا گیا. ان رسولوں نے وہاں پہ جا کر دین کی دعوت دی, قوم نے ان کو جھٹلایا, اور قوم جب ان کو جھٹلا رہی تھی تو اس وقت پہ اللہ کی جانب سے پہلا عذاب ان پہ یہ آیا کہ ان کے درمیان میں جو قحط سالی آ گئی. اس قحط سالی کو دیکھ کے انہوں نے ان 3 رسولوں کو کہنا شروع کر دیا کہ تم تو منحوس لوگ ہو, تمہارے یہاں پر آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر قحط سالی مسلط ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم منحوس نہیں ہیں, بلکہ تمہارے یہ اعمال منحوس ہیں. تم نے اللہ کی ذات کو جھٹلایا ہے, اس سے بڑا منحوس کام کون سا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر. لہٰذا اس کی نحوست ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے اس رزق کی تنگی کو مقرر فرما دیا ہے. اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس بندے کو نہیں ہم ان رسولوں کو نہیں مانتے, چلو ہم چل کے ان کا کام تمام کریں, ان کو قتل کر دیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ اسی موقع پہ ایک شخص تھا جو بستی کے ایک کنارے کے اوپر رہتا تھا. علماء نے لکھا تفسیر کے اندر کہ اس کا نام تھا حبیب, کام اس کا تھا نجار, بڑھئی کا کام کرتا تھا. حبیب نجار اس کا نام تھا. قرآن کریم کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى, آیا ایک شخص بستی کے کونے سے دوڑتا ہوا اور اس نے آ کے بات کہی کہ اے میری قوم, ان رسولوں کی بات مانو, ان کی بات مانو جو تم سے کسی قسم کی اجرت کا طلب نہیں کر رہے تم سے, بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے تم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرو, اللہ کو مانو, اللہ کو ایک اکیلا معبود مانو. جب قوم نے یہ بات سنی تو انہوں نے حبیب نجار کو قتل کر دیا. جب اس کو شہید کیا تو اللہ کے دربار میں جیسے ہی پہنچا اور اللہ کی جانب سے اعزاز و اکرام اس کو ملنا شروع ہوا تو اس نے فوراً اس وقت پہ کہا قیل ادخل الجنہ, جیسے ہی اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو, یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے کہاں پر جگہ عطا فرمائی. علماء نے لکھا ایک مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے, اور اس دعوت کے اندر انسان کا قتل ہو گیا, لوگوں نے اس کو مار ڈالا, ہلاک کر ڈالا, پھر بھی قوم کی خیر خواہی اتنی دل کے اندر ہے کہ جنت میں جاتے ہوئے بھی قوم یاد آ رہی ہے کہ کاش میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کون سا مقام عطا کیا ہے, تاکہ وہ اللہ سے رجوع کریں. رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو پھر ذکر کیا کہ اللہ کی نشانی ہے سورج اور چاند کا ہونا, اللہ ہی کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں سواری عطا کی, اللہ کی مختلف نشانیوں کو ذکر کیا. رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یاد کرو اس وقت کو جب ہماری جانب سے سور پھونکی جائے گی, تمام کے تمام افراد کو جمع کر لیا جائے گا. جو نیک افراد ہوں گے ان کے لیے اللہ کی جانب سے اشارہ ہوگا سلام قولا من رب الرحیم, رحمان پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے سلامتی ہو. اور جو کوئی بھی مجرم لوگ ہوں گے اس دن ان کو الگ کر دیا جائے گا, اور الگ کر کے ان سے بات کہی جائے گی کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, تم نے اس وعدے کی پاس نہیں رکھی, لہٰذا کل قیامت کے دن کہا جائے گا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون, تمہارے کفر کے بسبب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. اس دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے, زبان کچھ نہیں بول سکے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, انسان کے ہاتھ اس دن بولنا شروع کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اس کی ٹانگیں بولنا شروع کریں گی. جن اعضاء کی لذت کے لیے انسان دنیا کے اندر گناہ کرتا تھا, کل قیامت کے دن وہ اعضاء اسی انسان کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ بات کہیں گے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت کے دربار میں انسان ان سے کہے گا لما شہدتم علینا, ہم نے تو تمہاری خاطر, تمہاری لذات کی خاطر ہم نے یہ سارے کے سارے گناہ کیے تھے, آج تم ہمارے خلاف کہہ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ آگے سے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی, آج ہمیں بھی گویائی عطا کی ہے, لہٰذا ہم تمہارے خلاف بولیں گے. اللہ رب العزت سبق دے رہے ہیں یہاں پہ کہ تم جن اعضاء کی لذت کے لیے گناہ کر رہے ہو, کل قیامت کے دن یہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے, لہٰذا آج اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والی زندگی گزارو. اور آخر میں اللہ رب العزت اس رکوع کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. یہ قرآن کریم کوئی کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ کوئی شاعر ہو اور اس نے اپنی طرف سے کوئی کلام کہہ دیا ہو, نہیں, یہ شعر و شاعری والا کلام نہیں ہے.
ہیں، نبی کو تو شعر کہنا ہی نہیں آتے اللہ کی جانب سے، اللہ نے ان کو شعر و شاعری سکھائی نہیں ہے، لہٰذا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس پروردگار کے لیے کام اتنا آسان ہے کہ جب کوئی یہ پروردگار کسی قسم کا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اتنی بات ارشاد فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے لیے یہ تمام کے تمام کام آسان ہیں۔ سورہ صافات کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو ذکر کیا، اور دوسرے رکوع کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم قیامت کے دن مجرموں کو جمع کریں گے، اور ہم ان کو باقاعدہ جیسے دنیا کے اندر جیسے ہوتا ہے کہ اسکیننگ مشین ہوتی ہے، اس میں سے لوگوں کو گزارا جاتا ہے ایک ایک کر کے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کل قیامت کے دن ہمارے سامنے سے لوگ گزریں گے، وقیفوہم، ہم بعض افراد کو ان میں سے روک لیں گے، اور روک کے یہ بات فرمائیں گے انہم مسئولون، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کسی سے قیامت کے دن سوال ہو گیا اس شخص کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہم آپ کے سامنے سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے ہمیں جنت کے اندر جگہ عطا فرمانا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ رب العزت نے قوم کو غرق فرما دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے انہوں نے بتوں کو توڑا، اور اس کی پاداش میں ان کو لوگوں نے، قوم نے آگ کے اندر ڈالا، اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گل گلزار بنا دیا۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں ایک بیٹا عطا ہوا بڑھاپے کے اندر، اور پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اس بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ اے میرے بیٹے تم کیا چاہتے ہو، بیٹے کا ایمان دیکھنا چاہتے تھے، بیٹا بھی واقعی ذبیح اللہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، فوراً ارشاد فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابت افعل ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پہ ایک مینڈے کو ذبح فرما دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان تمام رسولوں کا ذکر کر کے بعد ارشاد فرمائی کہ سارے کے سارے ہمارے مقرب بندے تھے۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں جگہ دی، وہ وہاں پر 40 دن تک رہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام ہماری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ ہمارے حضرت یہ بات فرماتے ہیں کہ اس آیت پہ غور کرنے سے بات پتہ چلتی ہے یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں واپس لوٹا دیا۔ انسان دنیا کے اندر مختلف قسم کے حالات کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر مختلف حالات کے پیٹ میں رہتے ہوئے اگر اللہ کے سامنے اللہ کی تسبیح بیان کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو دنیا کے حالات کے پیٹ سے باہر نکال دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اسی رکوع کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کفار جو ہیں یہ کیسی ناانصافی کرتے ہیں، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہمیں پسند نہیں ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں یہ تو حقیقتاً یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک جانب کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹیاں پسند نہیں، اور دوسری جانب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو جو چیز تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند نہیں اس کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہو، یہ کیسا بے وقوفانہ تمہارا فیصلہ ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے اللہ کے بارے میں کر رہے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی ذات ان تمام کی تمام الزامات سے، وہ تمام کی تمام باتیں جو تم نے گڑھ لی ہیں، اللہ کی ذات ان سے پاک ہے۔ تمام رسولوں کے اوپر سلامتی ہو، والحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفات اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی تسبیح کرنے کے لیے، اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہماری اس تسبیح کو قبول فرماتے ہوئے، ہماری ان تعریفات کو قبول کرتے ہوئے ہم پہ رحم فرمائے، اور ہمیں بلا حساب کتاب
جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی دار الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔